بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو الہی نظام کا دستوری تسلسل امامت و ولایت مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا عنوان جاری اور ساری ہے۔ آج یہ ان کا تقریباً 42واں یہ پروگرام ہے۔ گزارش یہ ہے کہ الہی نظام چونکہ خالق فطرت کا ترتیب دیا ہوا نظام ہے، اور خالق فطرت نے جو نظام ہمیں دیا ہے اس کا سراسر سارا نظم جو ہے وہ شفقت پر اور رحمت پر مبنی ہے، احسان پر مبنی ہے، جود اور عافیت پر مبنی ہے، سلامتی پر مبنی ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی اور عزت اور وقار پر مبنی ہے، حمیت پر مبنی ہے۔ تو جس نظام میں انسان کے لیے اتنی سہولتیں ہوں اور اتنی آسائشیں ہوں اور اتنی تکریم اور اتنا احسان ہو، یہ نظام صرف خالق فطرت کا ہی ہو سکتا ہے۔ انسانوں نے جتنے بھی نظام ہائے زندگی ترتیب دیے ہیں تو وہ مخصوص اغراض و مقاصد تک محدود رہے، وہ اس لیے اپنے وقت کے گزرنے پر وہ ڈیمیج ہو گئے، پھر نئے نظام کی تشکیل کا اہتمام کرنا پڑا۔ تو خالق فطرت کے نظام پر راضی ہونا یہ انسانی فطرت اور انسانی عظمت کی معراج ہے۔ لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ ہم نے نظام الہی کو بطور نظام اپنایا ہی نہیں ہے۔ اس ملک کی جو اکائیاں ہیں اس میں الہی نظام کا دستوری تسلسل جو ہے وہ اس کا آئین ہے، آئین ہونا چاہیے اور آئین ہے، لیکن شعور نہیں ہے ہمیں، اور اس آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے۔ پورے عالم اسلام کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے، لیکن المناک بات یہ ہے کہ جب سے یہود و نصارہ کی ہمارے نظام کے ساتھ ایک چپکلش شروع ہوئی ہے، چونکہ یہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ان کا فطرت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے اس نظام کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کو ہدف بنایا، اور اس سے امت مسلمہ کو دور رکھنے کے لیے کئی طرح کے ہیلے بہانے بنائے، تفرقہ بازی شروع کرا دی، آپس میں جناب والا معاملات۔ اور اس وقت بھی پورے عالم اسلام پر جو اس وقت بھی ہماری حکومتیں ہیں وہ کٹھ پتلیاں ہیں، کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ خاص کر عرب لوگ جو ہیں وہ تو ویسے ہی یہود کی ہر فکر کے ساتھ غالباً ہم آہنگ ہو چکے ہیں۔ تاہم بر صغیر کے اندر بھی الحمدللہ تعالیٰ پاکستان وہ خطہ ہے جس کے اندر ایک پوٹینشل بھی موجود ہے اور غیور عوام بھی موجود ہے، لیکن ہمیں اس نظام سے دور رکھنے کے لیے سب تو کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب اگر ہم زمینی حقائق پر دیکھیں تو ہمارے لوگ بھی بہت سارے جو ہیں وہ یہود کے اس میں آنگن میں آگوش میں جانے کے لیے بڑے بے قرار ہیں۔ تاہم خدا تعالیٰ کے کپڑے معاملات ہیں، کسی کی سوچ، سرگرمی، شعور، ترجیحات جہاں بھی ہوں، غالب اللہ کی حکمت ہی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے مسلمانوں کی کمزوری یا حالات، لیکن غیرت تو نہیں مری نا۔ جن مسلمانوں کا خاص کر تعلق کربلا سے ہے اور احد سے لے کر بدر سے لے کر حنین تک ہے، وہ اس حمیت پر قائم ہیں بحمداللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک وقت آئے گا، بلکہ آ رہا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے خدائے ذوالجلال کی زمین پر خدائے ذوالجلال کا ہی نظام ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ کوئی ایسا معاملہ درپیش آئے کہ ہم مجبور کر دیے جائیں، کتنا اچھا ہو کہ ہم اس وقت سے پہلے اس حکمت کو، اس عظمت کو، اس وقار کو اپنا لیں، تاکہ خدائے ذوالجلال کی رضا کا نور بھی شامل ہو جائے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی جو ہمیں وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی میسر آ جائیں۔ تو میں ضروری گزارش کروں گا جتنے بھی برسر اقتدار لوگ ہیں، وہ جو زمانے کی گردشوں کے زد میں ہیں اور مفادات کی زد میں ہیں، خواہشات کی زد میں ہیں، آخر ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ خدا کے لیے، خدائے ذوالجلال وحدہ لا شریک کی عظمت ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے ایمان کی پہلی اکائی ہے، ہمیں اس سے وابستہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑا خوبصورت منظرنامہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الرسول
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم۔ میرے حبیب، آپ جس نظام کو لے کر چلے ہیں، آپ جس نظام کو آپ نے ریاستی عمل میں برقرار رکھا ہے، تو آپ کو یہ لوگ ادھر ادھر سے باتیں کریں گے، خوف زدہ کریں گے، لیکن آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا، کیونکہ الہی نظام کے مد مقابل کافر ہی آتا ہے، کوئی بھی صاحب ایمان الہی نظام کے مد مقابل نہیں آتا طاقت بن کر۔ تو آپ کو ان کی طاقت جو ہے وہ خوف زدہ نہ کرے۔ یہ اور ان کے ساتھ یعنی عجب بات ہے، اس زمانے کے اندر بھی جو خیر القرون کا ٹائٹل رکھنے والا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر بھی کلمہ گو کافر موجود تھے زمانہ رسالت کے اندر، جو یہودیوں کے ساتھ مل کر مناپلی کر کے اس نظام کو ناکارہ بنانا چاہتے تھے اور ناکام کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، فرمایا یسارعون فی الکفر، یہ کلمہ پڑھنے والے کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اور من الذین قالوا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اپنے ایمان کا اعتماد دلاتے ہیں۔ تو جو شخص نظم قرآن کے مطابق، جو شخص الہی نظام سے وابستہ نہیں، ایگری نہیں ہے، وہ کلمہ گو کافر ہے قرآن کے فتوے کے مطابق۔ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، یہ جو آپ سے بولتے ہیں نا آمنا بافواہیں، یہ منہ کی افواہیں ہیں ان کی، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر نہ تیری عظمت بیٹھی ہے نہ میرا وقار بیٹھا ہے، ان کے دل مومن نہیں ہیں، یہ زبانی کلمہ پڑھ کے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور خاص کر وہ لوگ من الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ جو علماء یہود ہیں یہ اتنے ذہنی عیاش ہیں کہ الہی نظام کا جو ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا، یہ بات غلط ہے کہ صرف نظام اسلام ہی سے شروع ہوتا ہے الہی نظام، نہیں، یہ اس وقت سے ہے جب وقت بھی کسی قائم نہیں تھا۔ پہلا اس نظام کا جو نگران تھا، جسے خلیفۃ اللہ فی الارض کہا جاتا ہے، جناب آدم علیہ السلام، نظام تو اس وقت سے شروع ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے پھر ان کے آگے خلفاء چلاتے رہے، پھر انبیاء علیہ السلام اسی الہی نظام اور الہی سسٹم کے زیر اثر کائنات کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک تاریخ ہے، اس پر تو انشاءاللہ میں باضابطہ گفتگو کروں گا۔ لیکن جب یہود آئے تو ان کے اندر ان کی طبی کمینگی یہ ہے کہ یہ جب ان کو پیسہ دے کے، چونکہ یہ پیسہ ہی ان کا ایمان ہے، نہ اخلاقی عظمتیں ہیں نہ انسانی قدریں ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جب آپ نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور یہ مد مقابل آ کر کہتے ہیں تو آپ نشاندہی کرتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر کہ اللہ کا نظام یوں بیان ہوا ہے، تو یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، انہوں نے اس نظام کی تشریح جو ہے وہ غلط کر ڈالی ہے، نظام کے ٹائٹل پر نہیں، جو چیزیں ان کے مفادات کو پرموٹ کرتی ہیں انہی چیزوں کو یہ لوگ سامنے لاتے ہیں اور انہی کو آپ کے سامنے پیش کر کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا۔ تو یہ پورا ہسٹری بیان کی ہے قرآن پاک نے یہود کی خلاف فطرت معاملات کی۔ اور ہوتا کیا تھا، یہ جب نظام بدلتے تھے، کلمات میں تبدیلی، معانی میں تبدیلی، تفسیر میں تبدیلی، یہ رشوت خور تھے۔ اور حیرت اس بات پر ہے، اس وقت پوری یہودیت کا جو ٹائٹل تھا وہ رشوت کے ٹائٹل پر تھا، رشوت پر چلتی تھی یہودیت، اور آج وہی رشوت ہمارے اندر سرایت کر رہی ہے۔ تو رشوت کا آغاز یہود سے ہوا ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رشوت ایک ایسا ناسور ہے جس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ملک کی قدریں برباد ہو جاتی ہیں۔ بہرحال سماعون للکذب اکالون للسحت، فرمایا یہ حرام خور ہیں۔ علماء سے کہا، علماء کے متعلق قرآن نے کہا حرام خور ہیں جو الہی نظام سے وابستہ نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب والا نظام کوئی شے نہیں ہے۔ فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات کے اندر جو نازل فرمایا وہ ہدایت ہے سراسر اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، تو تمام انبیاء علیہ السلام
جو تورات کے حامل تھے، انہوں نے اسی تورات کے اندر جو الہی نظام نازل تھا اس کے مطابق اپنی اقوام کو اس کے اندر وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اور اسی نظام، اور ربانیون جو تھے، احبار جو تھے، جو مخلص قسم کے لوگ تھے، اہل علم یا اہل عرفان، وہ اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس پر وہ گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، میرے حبیب لوگوں سے نہیں ڈرنا، بس میری ذات کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اور ان سے کہو وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، دنیا کے چند ٹکوں کی لالچ میں مولویوں تم نے نظام بدلا ہے۔ یہ نقشہ کیوں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ القوم فہو منہم، جو جس قوم کی جس انداز میں مشابہت کرتا ہے اسی انداز کے اعتبار سے اس قوم کے اندر وہ شمار کیا جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے ہاں رشوت کی فراوانیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی وہ یہودیت ہی کا مزاج ہے، اسلام وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نظام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے۔ ہاں کلمے پڑھنے والا ہے تو بھی کافر ہے، اور کلمہ نہیں پڑھنے والا تو بھی کافر ہے۔ کفر ہے الہی نظام سے ہٹ کر چلنا، اصل الہی نظام ہے۔ کسی بھی وحی میں کوئی مذہب کی تشکیل اور تعبیر اور تفسیر نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ نظام ہے۔ اور پھر قدرت کے نظام کے اندر کیا شفافیت ہے؟ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یہ کیا انصاف ہے؟ فرمایا جو شخص کسی پر جس انداز کی زیادتی کرے گا اسی انداز کی اس حد تک اس پر جو ہے سزا اور حد جاری ہوگی۔ کسی نے کسی کی انگلی کاٹی ہے تو قصاص میں اس کی انگلی کو جو کاٹا جائے گا، کسی نے ناک کو، کان کو، جس بھی عضو کے جس حصے کو جناب والا اس نے اذیت دی ہے اتنا ہی اس کو اذیت دی جائے گی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی کسی نے آپ کو پریشان کیا ہے، سزا دی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، حد انصاف سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو خدائے ذوالجلال تو اس حد تک انصاف کی عظمت میں ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا فمن تصدق، کبھی اگر کوئی درگزر کر جاتا ہے فہو کفارۃ اللہ، تو پھر اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنا مواخذہ لیں، اپنا قصاص لیں، بدلہ لیں تو بھی ہمارا حق ہے، اور اگر چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ کیا منصفانہ، عادلانہ، رحمانہ، مشفقانہ نظام ہے! سبحان اللہ! یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہی ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ پہلے کہا فاسق ہے، پھر اس سے بڑھ کر وہ ظالم بھی ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ، پھر فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِیهِ، اہل انجیل کی ذمہ داری ہے، انجیل کو اگر تم مانتے ہو، عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی پھر اللہ کے نظام کے آئینے میں زندگی چلاؤ۔ لیکن ہوا ہی ہے یہ اہل انجیل جو عیسائی تھے، ان کو یہودیوں نے پمپ کیا اور کہا کہ کھانا پینا، موج ملا اور عیاشی کرنا ہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ تو یہ بھلے یہ یورپین جو ہے یہ ان کے کہنے پر لگ گئے، حالانکہ وہ تو ان کے ساتھ ٹکراؤ رکھتے تھے اور انہوں نے دشمنی لینے کا ایک خاص یہ طریقہ اختیار کیا، تو ان کو انجیل سے دور کر دیا، یہ بھی اسی ڈگر پر چل پڑے۔ ٹھیک ہے، کھاؤ پیو موج کرو عیش اڑاؤ، بس اس سے علاوہ زندگی کا کوئی نہ مقصد ہے نہ کوئی مراد ہے۔ تو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اللہ نے صاحبان انجیل سے بھی فرمایا کہ اللہ کے نظام کے مطابق فیصلے کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہیں اللہ کے نظام کو مانتا، صاحبان انجیل کو ماننے والا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہیں۔ تو گویا 3 درجے دے دیے، کافر، فاسق اور ظالم۔ جس کو فیصلے کی اتھارٹی ملے اور عدالت کی کرسی ملے، وہ اللہ کے نظام کے مطابق فیصلے نہ کرے تو کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ یہ میری گفتگو اور خیال آرائی نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے اور نص ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُہَیْمِنًا عَلَیْهِ فَاحْکُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ میرے حبیب اب آپ پر جو ذمہ داری آئی ہے، آپ سردار انبیاء ہیں، آپ آخر الزمان نبی ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت کے نور نے
چلنا ہے، آپ نے جو بنیاد رکھی ہے اس بنیاد پر آپ نے قائم رہنا ہے۔ آپ نے نظام الہی پر جو عدل و انصاف پر مبنی، رحمت شفقت عنایت پر مبنی نظام ہے، آپ نے پچھلا معاملہ بھی دیکھا ہے اور آپ تصدیق کرنے والے ہیں ان نظاموں کی جو پہلے نازل ہو چکے ہیں، اور وَمُهَيْمَنًا عَلَيْهِ، نگہبان ہیں آپ اس پر، ٹھیک ہے۔ فَاحْكُم، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی الہی نظام کے آئینے میں فیصلے کریں اور نظام حکومت چلائیں، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان مولویوں کی خواہشوں پر نہ چلیں، یہ تو خود غرق ہو ہی چکے ہیں اپنی بے ایمانی اور کمائی کے حوالے سے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جب قرآن کی عظمت میں تمہارے پاس حق آ چکا تو پھر آپ یہودیوں کی، مولویوں کی خاص کر بات نہ مانیں، یہ ذہنی عیاش ہیں اور یہ شودہ طبقہ ہے جن کے سامنے صرف پیٹ ہے اور ان کے ساتھ ذاتی اغراض اور مفادات ہیں، کیونکہ جب انٹرپریٹیشن کے لیے یہ بددیانتی کرتے ہیں احکام الہی میں لوگوں کا، تو ان پر اعتماد ہے، اور یہ لوگوں کے اعتماد کو شیطان یعنی طاغوت کے نظام کے سپرد کر کے ان سے پیسے لے لیتے ہیں، مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے نظام دیا ہے اور راستہ حیات دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو ایک امت، پوری انسانیت یکسو رہتی۔ اللہ تعالیٰ آزمائشتے ہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آگے بڑھو، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر تاکید کرتا ہوں اے حبیب، آپ نے اللہ کے نظام کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کے مطابق آپ نے دین تبدیل نہیں کرنا۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، کیونکہ ان سے محبوب ان سے ہوشیار رہیے، یعنی رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود سے ہوشیار رہیے، اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ ہمارے کلمہ کو پڑھنے والے جو ہے یہودیوں پر اعتماد کر رہے ہیں، قرآن پر نہیں کر رہے، اس حد تک ہم گر چکے ہیں۔ چگویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بے غیرت نہیں ہوتا، ہاں جب غیرت مر جاتی ہے تو اس کا کلمے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان یفتنوک، آپ کو یہ فتنے میں ڈالیں گے، ام بعد ما انزل اللہ الیک، جو آپ پر اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ اپنے حوالے دیں گے مذہبی، اس لیے آپ نے ان کے فتنے میں کا شکار نہیں ہونا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ہاں ان کی ہم گرفت کریں گے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، خدا کے نظام سے بہتر کون سا نظام ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے نظام کی حرمت میں وہی لوگ اعتماد کرتے ہیں جن کے اندر عظمت یقین ہے، جو صاحبان انسانیت ہیں۔ تو اللہ کے نظام کے نہ ماننے سے چوتھا درجہ یہ آیا کہ انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، جو الہی نظام کا اعتماد نہیں کرتا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان سے بچو، یہود و نصارہ کہ ان گنڈے قسم کے مولویوں سے بچو جو دین کی تعبیر میں من مانی کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو مل بیٹھتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے، اسلام کے دشمن ہیں۔ اب آ گیا ہے نا وہ نیتن یاہو کا پیغام کہ پہلے میں شیعہ کی خبر لوں گا، کیونکہ ان کے سامنے کھڑے یہی ہوئے ہیں، باقی تو لاملیٹ ہو گئے، عرب ختم، عجب ختم، ایک شخص ہے 86 سالہ بابا، وہ کھڑا ہے ایسے سنگین حالات میں، پہلے 46 سال اس نے، یعنی یہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو مالی مشکلات کا شکار کر دیا جائے اور یہ خود بخود ہمارے تابع رہیں گے۔ 46 سال تک مالی مشکلات کا شکار کرتے رہے ایران کو، لیکن اب بھی وہ کھڑا ہے، کوئی تو چیز ہے نا جس پر وہ کھڑا ہے۔ ہمیں تو ایک دن کی بھوک بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے، اسی لیے شاید ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد ان کے جگر سے نکال دے۔ تو جہاں یہ باتیں ہوں کہ مرنا عزت سمجھی جائے تو وہاں کوئی قوم اس قوم کو فتح نہیں کر سکتی۔ تو بحمدللہ تعالی ہمارے پاکستان کے اندر بھی اس انداز کی غیرت کا معاملہ موجود ہے، لیکن پاکستان کو قیادت میسر نہیں آ رہی، ایسی قیادت جس کا تعلق
الہی نظام سے ہو۔ وقتی داؤ بچاؤ بیان بازی کریں گے ہمارے سیاستدان، لیکن الہی نظام کے لیے نہ سٹینڈ لیں گے نہ ایگری کریں گے۔ کیوں؟ یہ جو فیوڈلسٹ ہیں، یہ جو جاگیردار ہیں، یہ زد میں آتے ہیں۔ بڑے بڑے جو پروٹوکولڈ ٹائٹل کے لوگ ہیں یہ زد میں آتے ہیں، ان کی خواہشات زد میں آتی ہیں، ان کی پراپرٹیز زد میں آتی ہیں۔ اسلام تو صاف شفاف ہے۔ تو بہرحال ایک وقت آئے گا، بلکہ اللہ کے فضل و احسان سے ہو سکتا ہے کوئی قدرت کا ایسا نظام بن جائے، لیکن کیا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ کل یہ پوچھا جائے کہ جب آپ کو دبا دیا گیا تھا، جس طرح قوم موسیٰ کو دبایا گیا تھا، فَأَخَذْنَاهُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ دیا تھا، پھر کہا ہم مانتے ہیں موسیٰ کو، تو اس وقت سے پہلے کیوں نہیں مان لیا جاتا؟ اس میں عزت ہے، تکریم ہے۔ آپ چیلنج کریں، ہمارے جو سربراہان مملکت ہیں وہ دوسرے نظاموں کو چیلنج کریں، ان کے سامنے لیٹ نہ جائیں۔ خدا لا شریک ہے، کائنات کا کوئی اور شخص خدا نہیں ہو سکتا، سمجھا گی؟ لیکن ہم نے بنائے ہوئے ہیں اپنے، لیکن میں اس میں ذمہ دار دینداروں کو سمجھتا ہوں کہ یہ دیندار اپنا کردار نہیں دے رہے ہیں۔ دیندار جو ہیں یہ ابھی فرقہ پرستی کے ساتھ ساتھ فرقہ مستی میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں کب وقت آئے گا کہ ان کو شعور آئے۔ اب کفر چاہتا ہے کہ ان دینداروں کو دبوچا جائے، اور کفر چاہتا ہے کہ جو دین کا نام لیتے ہیں، نظام کا نام لیتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹایا جائے اور مسلمانوں کے ہی ذریعے سے ہٹایا جائے۔ یہ عجیب بات ہے، ٹائٹل کے طور پر اعلیٰ کار بھی ہم ہی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے دین نے غالب آنا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ جس کو یہ بات ناپسند ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کے دین نے غالب رہنا ہے۔ اور ہمارے جو دیندار طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، یہ فرقہ مستی میں ابھی شامل ہیں۔ کفر ہم سے سارا عالم اسلام چھیننا چاہتا ہے، ہمارے ذرائع آمدن چھیننا چاہتا ہے، ہمارے اندر جو قدرت نے جو ہمیں جو انعامات نوازا ہے، زمینی خزائن دیے ہیں، اور جو کچھ بھی دیا ہے سارا اثاثہ وہ چھیننا چاہتا ہے۔ اور کفر چاہتا ہے کہ ان کے پاس ایک انچ بھی زمین نہ رہے، یہ ہمارے باج گزار رہیں اور ہم ان پر حکومت کرتے رہیں۔ لیکن ابھی تک ہمارا ملا اعظم جو ہے فدق پر لڑ رہا ہے کہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ تو وہ چھوٹا سا خطہ جس کی جو بھی پوزیشن ہے وہ خدا رسول کے ہاں موجود ہے، اس کا معاملہ، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے ہاں موجود ہے، تو اتنا بابل ہے تو انہوں نے نہیں کیا جو ملا کر رہا ہے۔ تو اگر اس کو بچاتے ہوئے سارا عالم اسلام دے بیٹھے ہیں، ہم کہاں ہیں اس وقت؟ کہاں ہیں اس وقت دینداروں کا وہ دینی تشخص جس کی تقلید کی جا سکے؟ سب ڈرامہ باز، ذہنی عیاش، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عوام کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا ہے، اور وہ مل بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ کفر کے سامنے نہ شیعہ کا برداشت ہے نہ سنی برداشت ہے۔ تو اب انہوں نے نیتنیاہو نے دونوں کو کہہ دیا ہے کہ پہلے میں شیعہ کی خبر لوں گا اور پھر سنیوں کی خبر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ عالم اسلام سے ہم ان کی سارے اثاثے چھین لیں اور ان کو ختم کر دیں، جو مزاحمت کرتے ہیں ان کو ختم کر دیں، جو نوکر بن کے رہیں اور ہمارے سامنے اعلام لیٹ رہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ چلتے رہیں، وہ نوکر ہیں، ہمارے زیر اثر رہیں۔ جس طرح اس وقت ہمارے کتنی حکومتیں ہیں 52-53 ملکوں کے اندر، کہاں ہے کسی ملک کے اندر اس کا آئین ہی موجود نہیں ہے۔ جو چل رہا ہے انہی کے اشاروں پر، ہماری معاش انہی کے اشاروں پر، معاشرت انہی کے بلکہ ہمارا ترک جو ہے جہاں 600 سال تک خلافت رہی ہے، وہ تو شوق سے یورپ میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یورپ ان کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو جب چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، تو جب مسلمان ہی کافر ہو جائے تو پھر کہاں سے اسلام لے آئیں، کہاں سے کس کو مسلمان بنائیں؟ اس لیے اللہ کے نظام کے دامن میں عافیت ہے، سلامتی ہے۔ اور یہ جو جوڑ توڑ مذہبی لوگ کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب مسلک مشرب پر کوئی شے نازل نہیں ہوئی۔ جو قرآن نازل ہوا ہے، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ہر کتاب کے اندر، ہر منزل من اللہ وحی کے اندر صرف نظام ہے، صرف نظام ہے، صرف نظام ہے۔
اب آئیے، ابھی ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، خلافت ہے یا امامت ہے یا ولایت ہے۔ اللہ کے بندو، اصل نظام ہے، ٹائٹل کوئی بھی ہو۔ اچھا، بالفصل کون ہے اور بلا فصل کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیں، خلافت راشدہ جس کے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشین کوئی فرمائی تھی کہ یہ 30 سال تک ہے، اس کے بعد کیا آئے گا جی؟ نظام ملک عزوز آئے گا، کاٹ کھانے والی حکومت آئے گی۔ ہمارے پاس وہ نقوش موجود ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا جو ایثار اور وفا ہے، یا مولا کائنات کا تلوار میں لے کر 60 سال کی عمر میں تلوار لے کر صفین میں اتر جانا جو ہے، یہ کس حکمت سے خالی ہے؟ وہ اس نظام پر جب زد آئی، اس کی جگہ ملک عزوز آیا، باطل نظام آیا، اور اعلیٰ کار کون بنے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ اسی لیے عباس صحابہ کرام ان کو مسلمان نہیں کہتے تھے، مستسلم کہتے تھے، کہ ان کا ظاہر وہی کلمے والا ہے لیکن باطل ان کے اندر وہی ہے، ان کے اندر۔ یہ قرآن پاک نے بھی یہی فرمایا نا، میں نے اس پر وہ دلیل پیش کر دی ہے کہ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اور اگر ان لوگوں کے اندر ایمان کی عظمت ہوتی تو حق کے مد مقابل آتے۔ یہ ایسا نہیں کہ بنو امیہ نے صرف مولا علی کے سامنے ٹکر لی ہے، یہ پہلی خلافتوں کو بھی نہیں مانتے تھے۔ سب سے پہلی خلافت جو قائم ہوئی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر بھی سب سے پہلے جس نے اعتراض اٹھایا اور گھٹیا ترین الفاظ بولے اور اس نظام کو توڑنے کے لیے ایک سازش رچائی، ابو سفیان جا کر مولا کائنات سے کہتا ہے کہ ایک ذلیل ترین قبیلے کے لوگوں کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو مولا کائنات نے نظام کو بچانے کے لیے کیا کہا کہ تو جب کافر تھا تب بھی دشمن اسلام تھا، اس نظام کا دشمن تھا، اور جب تو اس معاملے میں آ گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا، تو بھی تو دشمن اسلام ہے۔ تو گویا جو الہی نظام کے دستوری تسلسل کو قبول نہیں کرتا، وہ کعبے کا امام بھی ہو تو بھی دشمن اسلام ہے، بے ایمان ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے، اس طرف ہم نہیں آتے۔ ابھی ملا جو ہے اسی بات پر بحث کر رہا ہے، پہلا کون ہے دوسرا کون ہے، بھی جو بھی ہے نصوص کے مطابق ہے اور حق ہے۔ تو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اہل سنت سے بھی کہا ہے، اہل تشیع سے بھی کہا ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام سے اہل سنت کی ساری طریقت وابستہ ہے۔ مبدأ ولایت ہم ان کو مانتے ہیں، اور اس وقت سے مانتے ہیں جب وقت کی اکائیاں بھی موجود نہیں تھیں۔ تو مبدأ ولایت جب ہم اس وقت سے مانتے ہیں تکوینی معاملات میں، تو تشریعی معاملات میں نظام کے ٹائٹل پر ہم کیوں نہیں ان کو مولا مانتے بھائی؟ اگر ان کی ولایت میں کہیں کو جھول نظر آتی ہے تو ظالموں کم از کم نشاندہی تو کرو کہ یہ سطر ان کی ولایت کی ڈنگی ہے، یہاں ان کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، دلیل کے ساتھ بیان تو کرو۔ صرف حسد ہے، اور اس ملائزم کے اندر صرف یہودیت ہے، صرف یہودیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں گزارش کرتا ہوں اہل علم سے، خواہ وہ تشیع سے تعلق رکھتے ہوں خواہ وہ تسنن سے، یہ جو آپ کے طبقات کے اندر غالی غیر حلالی آ گئے ہیں، ان سے اتنی شدید نفرت پیدا کر دو کہ ان کو لوگ جوتیاں ماریں کہ سٹیجوں کی رونق کو تم نے برباد کر دیا ہے، مسلم امہ کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، اور تمہارا حیثیت کیا ہے؟ تم اللہ کے نظام کے سامنے مد مقابل تم یہ فرقے شرکے بنائے بیٹھے ہو۔ تب یہ ان کی حیثیت جو ہے نا، ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب تشیع کے علم کے اندر بھی اور تسنن کے علم کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ غیر عالم کا واز کرنا اور سننا حرام ہے، اور یہ حرام کاری دونوں سٹیجوں پر ہو رہی ہے، تو فیض کہاں سے آئے، کہاں سے مل بیٹھے؟ تو یہ جو ٹائٹلز ہیں اس کا نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی شیعہ ٹائٹل کا تعلق ہے نظام سے، نہ سنی ٹائٹل کا۔ هو سماکم المسلمین، ہم ایک ہیں، مسلمان ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں۔ یہ جو جوڑ توڑ کی ہوئی ہے، اس کو لیگل سٹرکچر پر ٹیلی کرو، تشیع بھی کرے تسنن بھی کرے، پتہ چل جائے گا۔ ملا نظام کے مخالف کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ملا کے مفادات زد میں آتے ہیں۔ الہی نظام کے اندر تو ایک مفلوق الحال کی بھی عزت ہے، اور کتنی عزت ہے کہ حضرت بلال غلام در غلام ہو کر آئے تو اس کو حضرت عمر جیسا خلیفہ کہتا ہے سیدنا بلال۔ یہ ہے الہی نظام۔ ہمارے زعماء کو غریب آ کر ملتا ہے نا، تو 2 انگلیاں بھی نہیں دیتے اسے ملنے کے لیے، بیٹھ جاؤ ڈانٹ دیتے ہیں۔ اور کوئی بڑا آدمی آ جائے جس سے مفادات وابستہ ہوں، کو 4 کوڑیاں دے کر جائے گا، ہاں ہاں
مہربان آ گئے، چودھری صاحب آ گئے، جناب فلاں صاحب آ گئے جی۔ جب یہ رویے علماء کے ہو جائیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ نظام کو پڑھا جائے، اور میں منسٹر آف ایجوکیشن سے کہتا ہوں، آپ پاکستان کے منسٹر ہیں، اسلام کے منسٹر ہیں، تو آپ یونیورسٹیز کے اندر، سیکٹری صاحب سے بھی کہتا ہوں، سیکٹری ایجوکیشن سے بھی کہتا ہوں، جو آپ اپنی یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھا رہے ہیں، یہ لارڈ میکارے کا ترتیب دیا ہوا ہے، آپ وہ پینلائز کریں ان چیزوں کو جو علماء درک رکھتے ہوں، نظام کی افادیت اور اہمیت اور نظام کے وقار کو سمجھتے ہوں، اس کی وسعت کو سمجھتے ہوں، اس کے نتائج کی حرمت کا ادراک رکھتے ہوں اور اس کی برکات سے آگاہی رکھتے ہوں، ان کو بٹھا کر اپنی یونیورسٹی کے اندر یہ ہو جائے نظام ترتیب دیں۔ یہ بیچارے پروفیسر صاحبان یہ لکیر کے فقیر ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کتنی تھنکنگ ہے ان کے اندر؟ تو مل بیٹھیں اور الہی نظام کی تعبیر اور تشریح کے لیے باوقار اور انتہائی ماہرین جو ہیں، جو اس نظام سے متعلق ہیں، جو مذہب سے متعلق ہیں، مذہب ہمیشہ نظام کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ چرچ سے آزادی کیوں مانگی گئی؟ عیسائیت نے چرچ کو بے حیثیت کیوں کیا؟ کہ وہاں فرقے تھے، ڈرامے بازی تھے۔ تو ایسے ہی مسجد سے جو بیزاری ہے، مدرسے سے بیزاری ہے، وہ نظام کی بنیاد پر ہے کہ آج تک ملت اسلامیہ کو دیا ہی کچھ نہیں دیا۔ ایسا نہ ہو کہ سقوط بغداد کی تاریخ ہمارا سینہ چیر رہی ہے، وہاں مسواک پر بحث ہو رہی تھی اور علاقو خان نے تہ بالا کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ 52-53 ملک جو ہیں یہ اسی پر بحث کرتے رہیں، ملا کے شکار رہیں۔ ملا تو شکار کرتا ہے، شکاری ہے، ملا کے شکار رہیں گے تو یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ دانشور لوگ ملیں، باضابطہ، جو نظام کو سمجھنے والے ہوں، تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی مسلمان اس سے سرگردانی کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر نور موجود ہے، لیکن ہم نے اس نور کی روشنی کو اس کے سامنے لانا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں برسر اقتدار جتنے بھی لوگ ہیں، الہی نظام اور مولا کائنات علیہ السلام جب عالم الناس کا ٹائٹل رسول نے دے دیا ہے تو پہلے آپ کے علم سے تو استفادہ کریں، پھر جہاں کہیں کوئی کمی آئے گی پھر آگے بڑھتے جائیں گے۔ جس وقت ہماری خلافت راشدہ کا سارا ٹائٹل کا تقریباً 91% جو ہے کامیابیاں مولا کائنات کی بصیرت کی برہون منت ہیں، اور پھر مولا کائنات کا اپنا نظام جو ہے وہ تقریباً 86% جو ہے وہ پچھلی خلافت کا تسلسل ہے، کوئی نئی اصلاحات نہیں، صرف 12-14% جو ہے وہ اصلاحات اس انداز کی کہ ان کا تعلق بھی نصوص سے ہے اور اس زمانے کے اعتبار سے ہے، اسی سے علماء اور فقہاء نے مسائل اخذ کیے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس امت پر رحم کیجئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی بڑی بڑی جناب اللہ سرگرمیاں جو ہیں وہ غیروں کے ملکوں کے اندر ہیں، ان کی جائیدادیں بڑی بڑی ہیں، ان کی اولادیں ادھر ہیں، سب کچھ ادھر ہے، اور اس سے بڑی بے شرمی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوٹا پاکستان کو ہے اور کھلایا جناب اللہ غیروں کو جا رہا ہے۔ مر جانا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ جو شخص اس مٹی سے غداری کرے گا وہ یہاں دنیا کے اندر بھی خوار ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نظام کی برکات سے مالا مال فرمائے اور شعور نصیب فرمائے، وہ بندگی کی عظمت نصیب فرمائے کہ ہم اس کے نظام کے ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلی نشست کے اندر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔